الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. یہ بہت آسان نہیں ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دے جب تک کہ وہ کچھ ایسے ہتھیار اور چالاکیاں استعمال نہ کرے جنہیں پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے. تو شیطان کے وہ ہتھیار اور چالاکیاں کیا ہیں؟ حرام چیزوں کو خوبصورتی کا لبادہ اڑانا. یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے جس سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. شیطان مسلسل کوشش کرتا ہے کہ برائی کو سچائی کے رنگ میں پیش کرے، حرام چیزوں پر خوبصورت نام رکھے اور حرام کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنا دے، یہاں تک کہ انسان کو اس حرام عمل کی طرف مائل کر دے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت سے کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن ابلیس نے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا اور کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے. اس نے اس گناہ کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ آخر کار حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے اس کی بات مان لی اور پھر وہ زمین پر اتار دیے گئے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. پس شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا، سو آج وہی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نیکی کے کاموں میں تاخیر کروانا. وہ تمہیں کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا. وہ تمہارے اندر سستی پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم نے بہت سے نوجوانوں کو کہتے سنا، ابھی تو زندگی کا وقت انجوائے کرنے کا ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب نماز پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے. اگر ہماری موت جوانی میں آ گئی تو نماز کو کل پر نہ ٹالو. اگر تم کل کرنا چاہتے ہو تو آج کر لو، اور اگر آج ہی کرنا ہے تو فوراً کرو، دیر کس بات کی. شیطان کو وقت چرانے نہ دو. دنیاوی لذتوں تک پہنچانے کا وعدہ. شیطان انسان کی خواہشات اور کمزوریوں کو جان کر ان پر کام کرتا ہے. وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان تمہیں خواہشوں میں لگا دیتا ہے، ایسی خواہشیں جن کا تمہارے لیے کوئی اصل فائدہ نہیں. وہ تمہیں مال اکٹھا کرنے، شہرت حاصل کرنے اور وقتی لذتوں میں مصروف رکھتا ہے، اور جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تب سمجھو گے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. ایک لمحے کے لیے سوچو، جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں، کیا ان کی دولت ان کے مرنے کے بعد ایک لمحہ خرید سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی دولت حقیقت میں ایک سراب تھی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. خیر خواہی ظاہر کرنا. شیطان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہے، جیسے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کہا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اس طرح وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن ظاہر یہی کرتا ہے کہ خیر خواہی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے ہٹانا. شیطان اچانک کسی کو بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ پہلے چھوٹے گناہوں سے شروع کرتا ہے. یہ چھوٹے گناہ دراصل بڑے گناہ کی تمہید ہوتے ہیں. شک میں مبتلا کرنا. یہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ دلوں میں شک ڈالتا ہے اور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے پاس آ کر کہتا ہے، یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا.
یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایسا خیال آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ جادو، جو شخص جادوگروں کی بات سنتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے یا ان پر ایمان لاتا ہے، وہ گویا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو ان افعال میں سے ہے جو اللہ کی قدرت کو رد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی جادوگر عمل کرتا ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیا یہ شخص واقعی طاقتور ہے؟ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کی توجہ صرف اس جادوگر پر ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ معصوم لوگوں پر الزامات لگتے ہیں اور کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جادوگر کیسے کام کرتے ہیں؟ وہ جنات سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور یہ چیز بھی قرآن میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ موسیقی، آخر میں نبی کی ایک پیش گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ شراب، ریشم اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ موسیقی حرام ہے۔ کچھ علماء نے موسیقی کو قرآن شیطان کہا کیونکہ یہ دل میں اترتی ہے، اور جب دل اس سے بھر جائے تو اللہ کے قرآن کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ یہ قرآن الہی کو دل سے نکال دیتی ہے۔ لہٰذا جب نبی نے ہمیں اس سے خبردار کیا تو انہوں نے ہماری روح کی حفاظت کے لیے خبردار کیا، کیونکہ موسیقی واقعی بہت خطرناک چیز ہے۔